الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھی. میرے معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے اور اپنے رب کو منانے اور راضی کرنے کا مہینہ ہے. اور جگہ جہاں اس وقت آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یہ دارالایمان والتقویٰ ہمارا مرکز صرف ملک کی سطح پر نہیں بلکہ دنیاوی سطح پر اس کی ذیلی شاخیں اس وقت پورے ملک میں پھیلی ہیں. اس مرکز کے اندر سال ہا سال اصلاحی اعمال ہمارے حضرت کی سرپرستی میں جاری رہتے ہیں. لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں اور جولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں. اس وقت ہمیں اس بات پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ دونوں ماحول، اصلاح کے ماحول، ایک زمانی ہے رمضان کا مہینہ اور ایک مکانی ہے اور زمینی ہے دارالایمان جامع زکریا کربوغ شریف. ہمیں دونوں میسر ہیں اور یہ ہماری اصلاح کے لیے. ہمارا رب ہمارے اوپر بہت مہربان ہے. وہ مہربانیاں کرتا رہتا ہے، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی اور دینی اور دنیاوی لحاظ سے. اور ہمارے اوپر جو مہربانی ہے وہ کرتا ہے، اس کا ذرہ برابر بھی اس کو فائدہ نہیں ہے. اس کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں ان مہربانیوں اور برکات کے نزول سے کوئی زیادتی نہیں آتی اور ان برکات کے عدمی نزول سے، مہربانی نہ کرنے سے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی. حدیث مبارک میں آتا ہے، اگر سارے لوگ جن و انس وہ سارے کے سارے ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ان سب کے دل بن جائیں، مومن بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوئی کمی نہ کریں، تو اللہ جل شانہ کی خدائی میں سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی. اور اگر یہ سارے کے سارے جن و انس
برائی اور کفر و شرک پہ جمع ہو جائیں تو اللہ جل شانہ کی خدائی اور الوہیت میں اس سے کوئی کمی نہیں آتی، نقص نہیں آتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اللہ جل شانہ کی توحید، یکتائی، اس کی الوہیت کی گواہی اور شہادت ہے، اعتراف ہے، اقرار ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ اگر ہم نہ کہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، تو اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کی گواہی اور اعتراف ہے، جس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ اگر کوئی کہنے والا نہ ہو تو اللہ جل شانہ کی خدائی میں اس سے کوئی نقص نہیں آئے گا۔ بہرحال ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری ساری ضرورتیں اور ساری حاجات پوری فرمائیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اور ہماری اصلاح کے لیے اس نے طریقے بھی بتائے ہیں۔ انبیاء کرام کا ایک سلسلہ اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا، اور آخر میں یہ سلسلہ سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہتی دنیا تک باقی رہے گی، پوری دنیا کے لیے۔ یہ اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا۔ اس کو راضی کرنے کے طریقے، اصلاح کے طریقے بھی اس نے بیان فرمائے۔ قرآن کریم اسی سلسلے میں اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، احادیث مبارکہ، آپ کی ایک ایک نشست و برخاست، آپ کا ایک قول مبارک، فرمان جو زبان مبارک سے نکلا، وہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ اللہ جل شانہ نے محفوظ کیا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اپنے کلام پاک اور قرآن کریم کی تشریح کے لیے یہ اللہ جل شانہ نے ہمارے ہی اوپر فضل فرمایا ہے اور ہمارے اوپر مہربانی۔ اسی رب نے ہمارے لیے ماحول بھی بنائے ہیں کہ جہاں آپ کی اصلاح ہو۔ چنانچہ اس وقت یہ مہینہ، یہ وہ ماحول ہے کہ جس کے اندر ہماری اصلاح ہوتی۔ ہم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تمام مسلمانوں کے اوپر، کوئی پاکستان میں ہو، عرب اور خلیج ممالک میں ہو، یورپین ممالک میں ہو، امریکہ اور کینیڈا میں ہو، اور دنیا کے جنوب میں، افریقہ، آسٹریلیا میں ہوں، اس سب کے اوپر رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ماحول کا موقع فراہم کرتا ہے کہ جس میں اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ماحول اللہ پاک نے دیا ہے، اور اس طریقے سے جس مرکز کے اندر آپ بیٹھے ہیں، یہ ایک ماحول ہے جس کو ایک بندے نے آباد کیا ہے۔ انہوں نے محنتیں کی، سال ہا سال اس پہ لگائے، اور اس پہاڑوں میں، اس دشت میں، اس جنگل کے اندر آپ اس ماحول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس ماحول میں آ کر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو برے اقسام ہیں اس سے ہمیں بچائے۔ سب سے زیادہ قیمتی آدمی، باکمال آدمی، حوصلے والا، ہمت والا وہ ہے کہ جو کسی جگہ برے ماحول کو تبدیل کر کے اچھا ماحول بنا دے۔ ماحول پہلے سے برا چلا رہا ہے، اس کو تبدیل کر کے اچھا ماحول بنا دے۔ انبیاء کرام اس طریقے سے کرتے ہیں۔ انبیاء کے نائبین، بعض عالی ہمت اور عالی حوصلے والے حضرات اور شخصیات، وہ بھی برے ماحول کو تبدیل کرے، اس کو اچھا ماحول بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص ہے کہ جو برا تھا کسی اچھے ماحول میں آ کر وہ اچھا بنا۔
اور اس طریقے سے وہ شخص جو اچھا تھا برے ماحول میں چلا گیا، اس برائی کا اس پر اثر نہ ہوا، امریکہ گیا، یورپ گیا، وہاں سے اس نے برا اثر نہیں لیا، اپنے ایمان اور دین کے اوپر قائم اور ثابت قدم رہا۔ اور سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جو کسی اچھے ماحول کو برا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ یہ ماحول ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس میں بنے ہیں، اس سے نکلے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر تجربہ دیکھتے ہیں، ہم سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ جو آبادی کے اندر سٹیل اور لوہا لگتا ہے، یہ ملوں کے اندر بنتا ہے، لوہے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے سریے نکلتے ہیں، جس طریقے سے آپ چیز بنانا چاہیں۔ وہاں ماحول ہوتا ہے، بٹی ہوتی ہے، اس کو جو حرارت دی جاتی ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ جو چیز آپ بنائیں تو بنائیں، یہ ماحول ہے۔ اور ماحول نہ ہو تو اس میں کئی پہلوان آدمی بھی جمع ہو کر اس کو وہ چیز نہیں بنا سکتے اپنے ہاتھوں سے، اس لیے کہ ماحول نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کی اچھے ماحول میں آ کر اچھا بننے والا، جب اس کی اصلاح ہو جائے، یہ ماحول اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شاکر ہے، قدردان ہے۔ اور جو آدمی قدردان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتا ہے۔ اس لیے وہاں پر آ کر جس نے اپنی اصلاح کی تو اللہ جل شانہ اس کو مزید دے دیتا ہے۔ جب یہ اپنے آپ کے سامنے روڑے نہ اٹکائیں، رکاوٹیں نہ بنائیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کے رب نے آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ اگر تم میری شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو اچھا ماحول یہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی تھے، حلقہ بنا تھا، 3 آدمی آئے۔ ان 3 آدمیوں کے اندر ایک آدمی اس نے حلقے کے اندر خالی جگہ دیکھی اور وہیں بیٹھ گیا، دوسرا حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جب ختم فرمائی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے حوالے بات نہ کروں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے جگہ مانگی تو اللہ جل شانہ نے اس کو جگہ دی۔ اللہ پاک سے جگہ مانگی، جگہ اس کو دی۔ دوسرا شخص وہ شرمایا، اس نے حیا کیا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کیا، وہ جو پیچھے بیٹھا۔ اور تیسرا شخص اس نے اعراض کیا، اس مجلس کو، اس ماحول کو چھوڑا، فأعرض اللہ عنہ، اللہ جل شانہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ اور اللہ جل شانہ کا اعراض انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اس سے بڑھ کر برباد آدمی کون ہوگا جسے اللہ جل شانہ موڑے؟ اللہ ہمیں بچائے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں آتے ہیں حدیث میں صاف صاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی ایسا کرے تو اللہ جل شانہ اس سے نہ بات کرے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا، اور اس سے منہ موڑے گا، اور اس کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ دنیا میں کسی سے اعراض کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کو نوازنے سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو قرب نصیب کرنے سے اعراض کرتا ہے، اس کو اپنے قریب نہیں لاتا۔ اللہ جل شانہ جو نیک لوگوں کو نوازتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو نہیں دیتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صحبت، آپ حضرات کو یہ ماحول میسر ہے، اور ماحول ایسی چیز ہے کہ فقیہ الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ وہ ماحول کی وجہ سے بدلے، اور جس وقت بدلے ہیں اس وقت وہ عالم تھے، اور ایسے عالم نہیں تھے، محقق عالم تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں جو ان کے سوانح میں
حضرت عاشق الہی میٹھی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کی خود اپنی زبان سے کہ میں اور مولوی قاسم ہم دونوں ایک استاد سے پڑھتے تھے دیوبند کے اندر، تو ہم نے استاد سے ایک دفعہ کہا کہ آپ ہمیں سلم پڑھائیں، منطق کی کتاب ہے۔ استاد نے کہا کہ میرے پاس موقع نہیں ہے، میں فارغ نہیں ہوں۔ ہم نے منت کی، آخر میں یہ کہا کہ چلو روزانہ نہ ہو حضرت، ہفتے کے اندر جو ہے وہ 2 بار ہمارا درس و سلم کا۔ اس کے لیے استاد راضی ہوئے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہفتے کے اندر 2 بار درس ہوتا تھا، ہم بڑی توجہ سے، ویسے طالب علم جو واقعی طلب علم رکھتے ہوں، علم کی طلب رکھتے ہوں، اور طلب نہیں بلکہ تڑپ رکھتے ہوں، چاہتے ہوں کہ کسی طریقے سے ہمیں کہیں سے حاصل ہو جائے، تو ایک دفعہ درس کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تشریف لائے، جیسے آ گئے تو کہتے ہیں کہ استاد نے درس چھوڑا، فوراً کتاب بند کیا، اٹھ گئے اور کہنے لگے حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے کندھے کے اوپر نیلی لنگی ہے، اور ہمارے استاد بڑے پرتپاک سے اس سے ملے، تو ہمیں یہ کہتے ہوئے حاجی صاحب آ گئے، مجھے کہا، مجھے مخاطب کر کے کہ مولوی رشید آج سبق کی چھٹی ہے، حاجی صاحب۔ تو کہتے ہیں مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کہ میں نے دل میں کہا یہ عجیب حاجی صاحب ہے کہ ہمارا سبق چلا گیا اس کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ مولوی قاسم صاحب جو ان کے ہم سبق ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہو، یہ بہت بزرگ آدمی ہے۔ میں خاموش رہا۔ فرماتے ہیں کہ دوسری دفعہ چند دن کے بعد مجھے ساتھی مولوی قاسم صاحب نے کہا کہ چلو حضرت حاجی صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور وہ ان کی کرامات بیان کر دیتے مجھے، ایسے بزرگ ہیں، ایسے بزرگ۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کو لے کر گئے جس میں بھی تھا اور دوسرے طالب علم بھی تھے۔ ہم وہاں گئے مسجد میں، سارے طلباء، رات کا وقت ہے۔ واپسی میں میرا ایک جوتا تبدیل ہو گیا، ایک جوتا میرا تھا، دوسرا کسی اور کا تھا۔ تو میں نے ساتھی سے کہا کہ میرا تو جوتا بدل گیا ہے۔ ہم اس کو تلاش کرتے رہے، حضرت حاجی صاحب کو پتہ چلا تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ لاؤ وہ بدلا ہوا جوتا میں دیکھوں۔ وہ جوتا جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو حبیب حسن کا جوتا ہے، اور حبیب حسن حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مولوی قاسم کے ساتھی تھے، طالب علم تھے، لیکن گمنام اور اجنبی قسم کے تھے۔ حضرت حاجی صاحب ان کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ جب حضرت حاجی صاحب نے ان کا نام لیا تو میں حیران ہو گیا، یہ کرامت میں نے دیکھی۔ اب دل کے اندر جو ہے وہ ان سے عقیدت پیدا ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد گنگوہ میں ملاقات ہوئی، کسی جگہ مہمان تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا تھا، اور تحقیقی علم۔ تو ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے ایک، جن کا نام تھا شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ۔ ان پر علم کا غلبہ تھا، تحریر کا غلبہ تھا، تدریس کا غلبہ تھا، تھے وہ بھی حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی۔ انہوں نے ایک کاغذ پہ ایک مسئلہ لکھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس میں 3 قبریں ہیں۔ ایک قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور دوسری خلیفہ اول صدیق اکبر کی ہے، تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور چوتھی ایک قبر کی جگہ خالی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ اور یہ بات قطعی ہے، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے۔ وہ پرچی میرے پاس آئی کہ آپ اس کو دیکھیں، اس پر جو وہ تائید لکھتے ہیں دستخط کریں۔ میں نے اس پہ لکھا
کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن بات قطعی نہیں ہے، ظنی ہے، اور ظنی بات پہ اتنی زور نہیں دینا چاہیے جس طریقے سے اس پرچی میں اس مسئلے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ جیسے ہی وہ پرچی گئی، انہوں نے دیکھا شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ نے، ان کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں سارے دلائل اور حدیث جمع کیے، رسالہ میرے پاس بھیجا کہ یہ کیسے مولوی ہیں، یہ نہیں مانتا۔ میں نے سارا رسالہ دیکھا، وہ سارے کے سارے احادیث تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ سب احادیث تو میں پہلے مانتا تھا، اس سے مجھے انکار نہیں، لیکن اس مسئلے کی قطعیت کا ثبوت اس میں نہیں ہے کہیں بھی کہ ایسا ثابت، یہ تو میں پہلے سے مانتا ہوں احادیث۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے تحریر کے ذریعے سے بات چیت ہوئی۔ پھر حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں جا رہا تھا رامپور برات میں، وہاں ارادہ کیا کہ وہ رسالہ بھی ساتھ لے کے چلوں اور ان عالم صاحب سے میں اس پر بحث کروں، اور ساتھ ساتھ حضرت حاجی صاحب وہاں ہوں گے راستے میں تھانہ میں، تو ان سے میں ملاقات بھی کروں گا۔ وہاں گیا، جب وہ شادی سے فارغ ہوا پھر واپس حضرت حاجی صاحب کے پاس آیا۔ حضرت حاجی صاحب تلاوت فرما رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد، تو میں جب گیا فوراً انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت بند کی، میں نے سلام کیا تو اٹھ گئے، بڑے اس سے ملے، پھر فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ حضرت ایک تو بارات کے لیے آیا تھا، پھر یہ رسالہ ہے اور ان شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان سے مباحثہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فوراً فرمایا کہ نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان سے مباحثہ نہیں کر۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، جب آپ نے منع فرمایا تو میں نہیں کرتا، آپ کے بزرگ ہیں تو ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے، اور پھر آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں وہیں پر پڑا رہا۔ بیت میں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کا میلان اپنے احادیث کے استاد شیخ عبدالغنی رحمہ اللہ، جو ان دونوں حضرات کے استاد ہیں، ہمارے سلسلے سند کے اندر بھی آتے ہیں، ان سے تک کہتے ہیں کہ میرا میلان تھا کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں۔ لیکن جب یہاں پر آیا تو پہلے کئی ملاقاتیں ہوئی تھی اور کرامات بھی حضرت کی سنی تھی، میرے دل کے اندر آیا کہ جب ابھی آیا ہوں تو ساتھ بیعت بھی ہو جاؤں۔ تو میں نے عرض کی کہ حضرت مجھے بیعت کر دے، تو حضرت نے نہ صرف یہ کہ خاموشی اختیار کی بلکہ سختی کے ساتھ انکار کیا، اور یہ انکار اس لیے تھا کہ میرا ارادہ پختہ ہو جائے اور مجھے جانچ لے، امتحان میں ڈالے کہ یہ آدمی واقعی بیعت ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ جتنا میں اصرار کرتا رہا تو حضرت مجھے منع کرتے رہے، اور میں بیٹھا تھا۔ اسی اثناء میں وہ شیخ محمد صاحب آ گئے۔ حضرت نے مجھے منع کیا تھا کہ ان سے مباحثہ نہیں کرنا، تو کوئی گفتگو اس مسئلے کے اوپر نہیں ہوئی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو جب یہ تحریر دیکھ، ان کو تو پتہ چلا تھا کہ اس مسئلے کے اندر حق ان کے پاس ہے، اس لیے وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ، لیکن میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں، حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوں، یہ ارادہ تھا۔ ایک دن رہا، میں اصرار کرتا رہا، وہاں سے انکار بڑھتا رہا۔ دوسرے دن رہا، تیسرے دن حضرت حاجی ضامن شہید رحمہ اللہ وہ آئے، انہوں نے پوچھا، حال احوال پوچھے، اور پھر دل کی حالت پوچھی کہ کیا ارادہ ہے۔ میں نے کہا جن سے بیعت ہونے کا ارادہ ہے وہ بیعت ہونے نہیں دیتے، اور جن سے نہیں ارادہ وہ اپنی طرف کھینچتے۔ میں بیچ میں پھنسا ہوا ہوں، کیا کروں؟ تو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ یہاں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب ایک دو رات پھر رہا تو حضرت حافظ ضامن صاحب نے شاید کچھ سفارش کی، پھر اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نے بیعت کی۔ جب میں بیعت کے لیے بیٹھا تو اس وقت میں نے شرط لگایا، مجھے قصہ یاد آیا، حدیث مبارک میں ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت علی الاسلام کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بیعت ہو رہے تھے، ہاتھ بڑھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دست مبارک بڑھائے
تو عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پیچھے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماذا یا عمر؟ قال اشترط. قال تشترط ماذا؟ فرمایا کہ کیوں تو نے ہاتھ پیچھے کیے؟ ہاتھ بڑھائے بیعت کے لیے پھر پیچھے کیے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں شرط لگاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا شرط لگاتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا شرط یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ وہ تمام گناہ مجھے معاف کرتے ہیں تب میں بیعت ہوتا ہوں، ورنہ نہیں. مجھے ان گناہوں کی فکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمائے اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ. اے عمر تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. اور آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ توبہ اسی طریقے سے انسان کے سارے گناہوں کو معاف ڈھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع، پشیمانی کا اظہار، اللہ کے در کے ساتھ آدمی چمٹ جائے، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. کسی کے اندر کوئی بھی قصور ہو کتنا بڑا، نشے کر رہا ہو، قتل کیے ہوں، چوری کیے ہو، ڈکیتی کیے ہوں، کسی کا مال کھایا ہو، یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو کرنی چاہیے. لیکن اللہ جل شانہ توبے کو رد نہیں کرتا. توبے کے لیے جب آدمی آتا ہے کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو، شیطان آپ کو پسائے گا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، یہ کیسے معاف ہوگا؟ پھر یہ گناہ کیا، یہ کیسے معاف ہوگا؟ یہ گناہ کیا، یہ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رشوت لینے والا رشوت سے توبہ کرے، سود کھانے والا سود سے توبہ کرے، نشے کرنے والا نشوں سے توبہ کرے، قتل زنا کرنے والا اس سے توبہ کرے، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. تو اس طریقے سے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بیعت ہوتے وقت شرط لگائی. شرط یہ تھی کہ حضرت مجھ سے ذکر شغل نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو اٹھنا بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا. مرضی ہے اٹھو اٹھو، نہیں اٹھو نہیں اٹھو. صادق لوگ تھے، اگر اس طرح بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کیا مذائقہ ہے، اسی طریقے سے رہے آپ. پھر میں نے ہاتھ بڑھائے، بیعت ہوا. جب بیعت کیا تو اس کے بعد 12 تسبیح کا ذکر ارشاد فرمایا، یہ کرو. آپ حضرات یہاں کرتے ہیں انفرادی معمولات میں 200 دفعہ لا الہ الا اللہ، 400 دفعہ الا اللہ، 600 دفعہ اللہ اللہ. یہ 1200 بنتے ہیں. 12 تسبیح کو کہتے ہیں. ہمارے اکابرین اس طریقے سے نام سے پکارتے ہیں، 12 تسبیح اور 12 تسبیح یہ دیے. اور جب رات آئی تو کچھ دن پہلے تو رہے تھے، تقریباً 4-5 دن یہیں گزارے تھے بیت میں. اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کی چارپائی میری چارپائی کے پاس ڈالو. اس وقت یہ عالم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، مولانا گنگوہی رحمہ اللہ. اس لیے میں بیچ میں یہ بھی عرض کروں کہ سب سے پہلے عالم جو حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے مولانا گنگوہی رحمہ اللہ ہے. پھر ان کی ترغیب اور دعوت پر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہے. آتے جاتے وہ پہلے تھے. پھر اس کے بعد علماء کا ایک تانتھا لگ گیا، اور اس میں یہ واقعہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حاجی رحمہ اللہ فقیری کی زندگی بسر کر رہے تھے. جائیداد مال سارا کا سارا اپنے بھائی کے نام کر دیا، اور مہمان جو آتے تھے ان کے لیے کھانا خود تیار کرتے تھے. یہ بہت مشکل تھا. ایک دفعہ ان کی بھابھی اس نے کہلا بھیجا کہ حضرت آپ تو مال سے ایسے بھی نکل گئے ہیں، سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اب مہربانی کر کے یہ مہمان حوالے کرے، میں آئندہ کے لیے مہمانوں کی خدمت کروں گی اور کھانا ان کے لیے تیار کروں گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے منع کیا، لیکن بار بار اصرار کے بعد انہوں نے اجازت دی. وہ خاتون جو حضرت حاجی صاحب کی بھابھی لگتی تھی، وہ حضرت حاجی صاحب کے مہمانوں کے لیے کھانا پکاتی تھی. اور جس وقت بھی مہمان آتے، رات کو آئے، دن کو آئے، وقت آئے، بے وقت آئے، تو ان کے لیے کھانا پکتا تھا، ان کے گھر سے نکلتا. ایک دفعہ یہ خواب دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت حاجی صاحب نے، اور ان خاتون سے کہا کہ اٹھ جا، تو اس قابل نہیں ہے، آئندہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا میں اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی، اور اس لیے کہ اس کے مہمان علماء ہیں۔ میں اس لفظ کو جب دیکھتا ہوں تو اس سے تسلی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ حضرت حاجی صاحب کا سلسلہ، یہ جو سلسلہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ یہ حضرت حاجی صاحب ہی کا سلسلہ ہے۔ چاروں سلسلے میں بیعت ہوتے تھے، تو اس میں علماء کرام کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان حضرات کی وہ خدمت کی ذمہ داری خود قبول کی، اور اس میں ہمارے کابرین کہتے ہیں کہ یہ قبولیت کی علامت ہے انشاءاللہ۔ اگر صدق دل سے کوئی شخص اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے۔ بہرحال حضرت گنگوہی رحمہ اللہ پہلے عالم ہے، بیعت ہونے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ان کی چارپائی میرے چارپائی کے قریب ڈال لو، صحبت کا یاد رہے اثر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا اثر نہ ہو، ہر چیز کا اثر ہے۔ یہ موبائل، میرے خیال میں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس موبائل نہ ہو، سوائے حضرت کے، اور میرے جیب میں بھی موبائل نہیں ہے۔ یہ جو آپ بات کرتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، کسی جگہ سے، یہ ساری کی ساری اس کائنات کے اندر، اس فضا میں یہ لکیروں کی طرح یہ آتی جاتی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنے چھتے کے اوپر اڑتی ہے، آتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر جاتی ہے، یہ اثرات ماحول کے اندر اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہر چیز کے اثر کا دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، وہ اچھا اثر ہو یا برا اثر ہو۔ اس لیے ہمارے شفیق اور مہربان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت میں بیٹھا کرو، اچھی صحبت میں بیٹھا کرو، اچھے ماحول میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ اچھے ماحول کی مثال مشک کی سی ہے، عطار کی دکان کی سی ہے، جس کے پاس مشک و مشک بیچنے والا، کہ اس کا ماحول سارا کا سارا جو ہے وہ معطر ہوتا ہے۔ اور برے صحبت سے بچو، اس کے اثر سے بچو، برے ماحول سے بچو۔ اس کی مثال لوہار کی بٹی کی سی ہے کہ جس سے یا تو وہ چھوٹے چھوٹے انگارے اڑتے ہیں، چنگاریاں اڑتی ہے جو آپ کے کپڑوں کو جلائے گی، یا پھر بدبو پھیلے گی اور بدبو آپ کے ساتھ لگے گی۔ یہ اثرات ہیں پھیلے ہوئے دنیا کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں آگ کا اثر ہے، گرم دھوپ کا اثر ہے، ٹھنڈ کا اثر ہے، یہ تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ان گنت اثرات مختلف چیزوں کے اس فضا میں یوں آتے جاتے ہیں جو غیر شعوری طور پر، غیر حسی طور پر ہمارے بدن کو لگتے ہیں، دل کے اندر بھی گھستے ہیں، باہر بھی لگتے ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے برے ماحول سے گریز کرنا چاہیے۔ زبردستی اپنے آپ کو جس بہادر بنا کر کہ میں بڑا پہلوان ہوں، خراب ماحول کے اندر چلا جائے، نہیں، بلکہ اس سے بچنا چاہیے، اچھے ماحول کی طرف جانا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، تو جب چارپائی ڈالی، رات کو سحری کے وقت حضرت حاجی صاحب اٹھے تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے اٹھنے سے میں بھی بیدار ہوا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ میں نے تو شرط کیا ہے کہ اٹھنا نہیں ہے رات، میرے لیے چھٹی ہے، اس لیے میں نے کروٹ بدل لی اور پھر سونے کا ارادہ کیا، لیکن نیند نہیں آئی۔ دوسری طرف پھر کروٹ بدل لی، اب نیند نہیں آ رہی۔ اب حضرت اٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھیں، دوسرے لوگ بھی، میں کیسے پہ لیٹا رہوں، میں بھی اٹھ گیا، بادل ناخواستہ گیا، وضو کیا، اور پھر جا کر جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہو گیا۔ ان حضرات کی کہ ہاں ڈنڈا نہیں ہوتا، یاد رہے، باس، کردار، عمل، اخلاق، کھیرنے، خاموشی، وہ ان کے جسم سے پھوٹتی ہے، آپ کے اوپر اثر کرے گی۔ اس لیے حضرات اولیاء
ان کی صحبت میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنے سے، وہ کچھ بھی نہ کہیں، اس کو غنیمت جانیں، چاہے آپ مصافحہ کریں یا نہ کریں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ظاہری مقبولیت اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کسی طریقے سے نکابر کے جوتوں میں، ان کے پیروں میں بٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اٹھ گیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پھر سوچا کہ وہ بیعت کرتے وقت تو حضرت نے ذکر دیا ہے تو اب ذکر بھی کر لوں، تو جہری ذکر شروع۔ جب ذکر شروع کیا تو ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تو ایسا ذکر کیا جس طریقے سے کوئی مشاق آدمی ذکر کر رہا ہے۔ ذکر میں اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ حضرات سے کہوں کرنا ہے، ایک تو خاموشی سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی مثال صدقے جیسی ہے، جہرن بھی دے سکتے ہیں اور چھپکے سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے جہرن کرتے وقت یہ خیال رہے کہ کسی کی عبادت میں، نیند میں، آرام میں خلل نہ ہو، لیکن پیاری آواز سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو انتہائی میٹھی اور پیاری آواز سے اللہ کا نام لیں۔ کریہ لہجے کا اثر آپ کے اوپر زیادہ نہیں ہوگا اور دوسرے کے اوپر بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے، اس سے اجتناب کریں اور پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، عقیدت سے لیں، محبت سے لیں، پیار سے لیں، خوش آوازی سے لیں۔ اس کا اثر انشاءاللہ جلدی آپ کو پتہ چلے گا، آپ میں تبدیلی آئے گی۔ یہ تجربہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے ان حضرات کے پاس بیٹھ کر۔ بہرحال مجھے فرمایا کہ آپ نے تو ایسا ذکر کیا جس طریقے سے کوئی مشاق آدمی ذکر کرتا ہے۔ اب جب شروع ہوا تو فرمایا کہ اس کے بعد حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر تک میں نے اب تک جب یہ بیان کر رہے تھے ذکر نہیں چھوڑا، اور نہ چھوڑنے کا خیال ہے، اور نہ کوئی شرعی معنی میں نے ذکر چھوڑنے کے لیے دیکھی ہے، شرعی معنی کہ ذکر نہیں کر۔ اتنے بڑے فقیہ، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، علماء کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی شرعی ممانعت میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن کریم، احادیث ان حضرات کے سامنے تھی۔ آج کل بہت سارے لوگ ان چیزوں پہ اعتراض کرنے لگے، معاشرہ کو خراب کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں ان سے، جو حضرات نہیں کرتے تو نہ کریں۔ اگر جس طریقے سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں استغفر اللہ کس بات پہ کہوں، تو اگر آپ کو لا الہ الا اللہ کی توفیق نہ ملے تو یہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم دوسرے ماحول کو، معاشرے کو، مسلمانوں کو خراب نہ کریں۔ جس طرح وہ ایک واقعہ ہے، لیکن واقعہ پشتوں میں سناؤں تو پختوں کی مدرت پشتوں میں، اس لیے کہ اردو میں اس کا مزہ نہیں آئے گا۔ اردو میں نہ مجھے ترجمانی آتی ہے نہ مزہ آتا ہے۔ پھر آپ عرفان بٹ صاحب کسی سے معلوم کر لیں، جو زمیندار و زمیندار پختو کې د ته امکان زمیندارو هغه غوبلو په غوانو باندې بیا ګونډي مال کولو. زه تاسو ته دا ټکي تشریح شم کولی، کېدای شي د دې اصطلاح د کربوغي شریفي جدا وي، زمونږ جدا وي. ګونډي مال غوانو دپاره ډېر ګراني. زمونږ مشرانو به وایي که ټول عمر غوبلونه وی افغانان بنو، که ټول عمر لونه وی ځوانان بنو. لو سره سړی ډېر خرابېږي، غوبل سره غوی. په غوانو خو الله رحم وکړو، خلاص شول. په بنیانو دې خدای رحم وکړي. بهرحال زمیندار کاکا ګونډي مال کولو، غوانې پې ګرځول. نو دا ګونډي مال بیا د غوی دپاره ډېر ګراني. دا کپۍ سوځي خپې، غنم ډېر وي په هغه کې، کنجه کوي پکې. نو یو غوی او لټو هغه به کېناستو، دې زمیندار به پاسولو، بیا به څه قدم منځ لاړو، بیا به کېناستو، چوکه ورسره د ستنې هغه پکې نه هغه ومنډله، بیا یې پاسو.
یو څو ځله چې داسې وکړل په آخر کې هغه غویه کېناستو د ډېر په چوکو والو وینې ترې روانې شوه خو هغوی د پاسېدو نوم نه اخېست او نه صرف دا چې پانسېدو ناستو بلکې په هغې ګونډیمال کې په غنو کې سوټه مو وکړه او متیاز یې هم پکې وکړي دې زمیندار کاکا ورته جولۍ داسې نه دي ورته وایي خدای دې ورک کا چې ورک شي چې نه دې کولو خو نه به دې کولو لږ سوټه خو به دې راته پکې نه کوله کہ وہ سڑے دا سے ماحول تنرازی اگر کوئی آدمی اس طریقے سے ماحول سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو یہ اس کی قسمت ہے اپنی، لیکن یہ ہے کہ اس کو خراب تو نہ کرے۔ بہرحال حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر تک پھر میں نے نہ وہ ذکر چھوڑا، وہ آخر تک ذکر کرتے رہے۔ بیماری کے اندر بھی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فقیہ الہند نے ذکر کیا کہ ہمارا حدیث کا سلسلہ بھی ان سے لگتا ہے اور ان سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ آخر تک ذکر کرتے رہے، ذکر جاہری۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ماحول اللہ جل شانہ نے اس وقت آپ کو دیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہے، بعض چیزیں کہ جو بیان کرنے کی ہوتی ہے تو الحمدللہ بیانات بھی یہاں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے حضرات علماء کرام کرتے ہیں یہاں سے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیا کریں، ان باتوں کے اوپر بھی عمل کریں، ضد پر نہ رہیں کہ میں تو اسی طریقے سے کروں گا جس طریقے سے میں کرتا رہا، نہیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لینوا بأیدی اخوانکم، لینوا بأیدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بن جاؤ۔ وہ صف کے بارے میں کہے کہ بھئی آگے ہو جاؤ تو آگے ہو جاؤ، وہ کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، وہ کہتا ہے میرے اور تیرے درمیان میں فاصلہ ہے، آپ کو انگلی سے پکڑ کر جو ہے وہ یا کپڑے سے پکڑ کر جو ہے اپنے قریب کر دے تو قریب ہو جاؤ۔ دین کے معاملے میں یہی چیز اختیار کرنی چاہیے۔ جہاں بھی آپ نے خیر دیکھا، حق دیکھا، خیر کی بات دیکھی جو آپ کے اندر پہلے سے نہیں ہے، اس پہلی عادت کو چھوڑ کر جو ہے اپنے اندر تبدیلی لے آئیں۔ ہاں، آپ استقامت اختیار کریں جب برا ماحول آ جائے، اپنے اچھائی، اپنی تقوی، اپنی الہیت، اپنے اخلاص، اپنے ایمان اور اپنے نیک اعمال کے اوپر ڈٹے رہیں، ماحول کا اثر قبول نہ کریں، اس لیے کہ وہ فائدہ ہے۔ کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مالی نقصان ہو جائے بلکہ فائدے کی طرف جاتا ہے۔ کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے جسمانی ضرر پہنچائے بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی طرف دوڑتا ہے۔ آگ لگتی ہے تو آگ سے نکلتا ہے، بھاگتا ہے۔ دریا میں گرنے کا خطرہ ہے تو دریا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ کون بیوقوف ایسا ہوگا جس کو اس میں گرنے سے مزہ آئے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماحول میں تبدیلی آتی ہے، یہ اللہ جل شانہ نے یہ ماحول آپ کو عطا فرمائے۔ ایک تو رمضان مبارک کا مہینہ، پھر کربوغ شریف کی خانقاہ اور مرکز، یہ دونوں چیزیں، اور پھر یہاں پتہ نہیں کتنے اتقیاء اللہ جل شانہ کے محبوبین اور صلحاء کا مجمع ہے۔ اس مجمع کے اندر کوئی پتہ نہیں، کوئی ایسا شخص کہ جس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، جس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے، جس کے آگے پیچھے کوئی جاتا نہیں ہوگا، وہ اللہ جل شانہ کے ہم مقبول ہوگا، لیکن وہ آپ کے اس مجمع کے اندر بیٹھا ہے اور اس سے جو کرنیں نکلتی ہے وہ آپ کو بھی لگتی ہے، شاید وہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ اور بدلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں سے زیادہ استفادہ اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔